لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مقدور وطلى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر، قادر مطلق، یکتا و یگانہ، وحدت کا مالک، ساری کائنات پر غالب، وہی مسبب الاسباب ہیں اور وہی تمام امور کی تدابیر کرنے والا ہے، اور اسی کی ذات سب کے لیے راہ ہموار کرنے والی ہے، اور اسی کی عطا سے انسان کو کامیابی میں کامرانی ملنے والی ہے۔ وہی ساری کائنات کا موتی عطا کرنے والا ہے۔ وہی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، جاء الحق زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا، باطل ختم ہونے والا ہی تھا۔ یہ آیہ کریمہ کیوں منتخب کی گئی؟ اس وجہ سے چونکہ یہ شعبان المعظم پیغمبر کا مہینہ بڑی برکتوں کا اور بڑی عظمتوں کا ہے۔ اس مہینے میں کئی معصومین جیسے جناب زینب، جناب قاسم، جناب علی اکبر اور بقیت اللہ حضرت ولی عصر امام السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخیں ہیں۔ اسی مہینے کی جو 15 تاریخ ہے اور بہت اہم تاریخ ہے اور بہت ہی فضیلتوں والی تاریخ ہے، اور اس 15 تاریخ کی شب کو شب نیم شعبان کہا جاتا ہے۔ اس شب میں جاگنے کا حکم ہے، جاگنے کا حکم ہے عبادت الہی کے ساتھ۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ جاگ رہے ہوں، بلا وجہ نہیں، بلکہ اس شب میں آپ شب بیداری کریں، جاگیں، اس معنی میں کہ آپ اس شب کو آپ عبادت الہی میں بسر کریں۔
شب نیمہ شعبان یہ شب ولادت بقیت اللہ ہے، یہ شب ولادت امام کائنات کہ جو سلسلہ امامت کی 12ویں کڑی ہے اور سلسلہ عصمت کی 14ویں کڑی ہے، حضرت امام زمانہ امام فرماتے ہیں انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں اور میں ہی منتقم ہوں، میں بقیت اللہ ہوں اور میں ہی انتقام لینے والا ہوں، یعنی خون حسین کا آپ کو منتقم کہا جاتا ہے، میں انتقام لینے والا ہوں اور میں ہی بقیت اللہ ہوں۔ امام زمانہ بہت سے آپ کی زندگی کے واقعات ہیں کہ آپ نے اپنا دیدار بہت سے افراد کو اور بہت سے مقامات پر کرایا ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے، اور امام کائنات کے بہت سے اقوال ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، جو ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارے تقوی میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے عمل پر ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ امام کی اطاعت سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم امام کے اقوال زنبین، امام کے ارشادات اور جو امام کے فرامین ہیں آپ ان پر عمل پیرا ہو اور ان تمام فرامین کو آپ بغور اور مطالعہ کریں اور فقط انہیں پڑھیں ہی نہیں بلکہ پڑھنے کے بعد آپ ان پر عمل بھی کریں، کیونکہ یہ دور اور یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے اس کے لیے صادق آل محمد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام ارشاد فرما رہے ہیں، چھٹے امام نے پیغمبر اسلام سے روایت کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے باطن گندے ہو چکے ہوں، یعنی جو ان کے باطن ہیں وہ گندے ہوں گے، برے ہوں گے اندر سے، لیکن ان کا جو ظاہر ہوگا وہ بڑا حسین اور خوبصورت ہوگا، یعنی اندر سے ان کا باطن گندا ہوگا لیکن وہ ظاہر میں آپ کو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت نظر آئیں گے کہ آپ انہیں پہچان نہیں پائیں گے، اور یہی وہ افراد ہوں گے کہ جو شعائر اللہ، جو دین الہی کا مذاق اڑائیں گے، یعنی انہیں پتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر حلال کو چھوڑ رہے ہوں گے اور حرام کے طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ حرام کے طرف بڑھ رہے ہوں گے، جان بوجھ کر وہ صحیح راستے کو چھوڑ رہے ہوں گے اور برے راستے کی طرف نکل رہے ہوں گے، اور زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان حلال پر نہیں بلکہ حرام پر فخر کرے گا، یعنی وہ لوگوں میں بیٹھ کر فخر و مباحات کرے گا اور لوگوں میں بیٹھ کر حرام طریقے سے وہ خوشیاں منائے گا اور اس پہ وہ فخر کرے گا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہمارے یہاں اتنے گھنٹہ تماشا ہوا، ہمارے یہاں اتنے دیر تک تماشا ہوا، ہمارے یہاں اتنے دیر تک، بہرحال آپ سمجھدار ہیں اور آپ سب اشاروں کو سمجھتے ہیں، انسان جو ہے اتنا فخر حلال پر نہیں کرے گا بلکہ حرام پر کرے گا، اور یہ انسان جان بوجھ کر نماز کو قضا کرے گا، جان بوجھ کر، یعنی اس کے پاس وقت بھی ہوگا، ٹائم بھی ہوگا اور وہ کر سکتا ہوگا، اس کی ادائیگی اس کو ادا کر سکتا ہوگا، مگر پھر بھی یہ انسان جان بوجھ کر اس کو قضا کرے گا۔ جان بوجھ کر قضا کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ یعنی آپ یا تو نماز کا، آپ دین الہی کا، آپ شعائر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کو سبک سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ولی عصر بقیت اللہ کا ارشاد کراتی ہے
کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف نماز ہے. یعنی نماز پڑھو اور اس نماز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ شیطان کی ناک رگڑو. یعنی اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان کی ناک کو رگڑا جا سکے. آپ سجدہ الہی کرو، آپ عبادت الہی کرو. اور جو یہ شب نیمہ شعبان ہے، آنے والی جو یہ منگل کی شام یعنی منگل کی رات اور بدھ کی شب ہوگی، شب بدھ اور منگل کے شام بعد نماز مغربین، جو یہ شب آنے والی ہے اس شب کا نام ہے شب نیمہ شعبان. اور اس شب کی بے پناہ فضیلت خود حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس شب میں اول شب سے لے کر آخر شب تک یہ ندا دی جاتی ہے، آیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخشوں؟ کوئی ہے، آیا کوئی ہے کہ جو مجھ سے اپنی روزی طلب کرے، اضافے کا سوال کرے، روزی طلب کرے اور میں اس کو روزی عطا کروں، یعنی اس میں اس کو برکتی عطا کروں اور میں اس کو رحمتی عطا کروں؟ کوئی ہے جو گناہ ہوگا اس سے سوال کرے اور میں اس کو بخشوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے روزی کا سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں؟ سوال کرنا خدا سے مانگنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں پروردگار عالم میں یہی لکھا ہو کہ آپ جب تک اپنے معبود سے نہ مانگیے گا تو وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مانگنے ہی سے ملتی ہیں. جب تک انسان اپنے معبود سے مانگتا نہیں ہے، جب تک یہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی نہیں ہوتا، التجا نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کو عطا نہ کرے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے معبود سے شب میں اپنی روزی کی، اپنی مغفرت کی، اپنے مرحومین کی مغفرت کی، کاروبار کی ترقی کی اور گناہوں سے تلافی کی، درجات میں بلندی کی اور آخرت میں کامیابی کی، دنیا میں کامیابی کی، اور تمام آپ سے پلیات دور ہو جائیں اور تمام آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے. آپ اس شب میں زیادہ سے زیادہ دعائیں فرمائیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ مسجد امام علی نقی میں ہر سال الحمدللہ ہر سال اس شب میں تمام اعمال باقاعدہ آپ سب کو کرائے جاتے ہیں. جو اس شب کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں اور کچھ مخصوص زیارات ہیں اور کچھ مخصوص نمازیں ہیں. یہ تمام عبادات اور یہ زیارات اور یہ نمازیں ادا کرائی جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ جو تنہا بھی اکیلے پڑھتے ہیں. اکیلے پڑھیے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن جو سب کے ساتھ میں لطف آتا ہے، جو سب کے ساتھ میں ایک عبادت کا مزہ آتا ہے، جب تک عبادت میں مزہ نہ آئے تو پھر اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ افراد ایک جسم کے لیے غذا میں تو آپ مزہ تلاش کرتے ہیں. غذا میں اچھی نہاری ہونا چاہیے، اچھا چکن ہونا چاہیے اور اچھے اس میں مرچی ہونا چاہیے اور اچھے مٹھائیاں ہونی چاہیے. کیوں یہ ذائقے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یہ جسم کے لیے، زبان کے لیے ذائقہ تلاش کر رہے ہو. اگر کسی کھانے میں ذائقہ نہ ہو تو آپ کی زبان کو لطف نہیں آتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں اس کھانے کا کیا فائدہ، مزہ تو اس میں آ نہیں رہا ہے. تو اسی طریقے سے عبادت آپ کی تبھی قبول ہے جب آپ کو آپ کی عبادت میں مزہ آنے لگے، جب آپ کو لطف آنے لگے تو سمجھئے یہ آپ کی عبادت اور یہ سجدے آپ کے قبول ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس شب نیمہ شعبان میں 10:30 بجے منگل کی شام میں اور بدھ کی رات میں 10:30 بجے ایک جشن قائم کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی مسجد امام علی نقی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے تمام مساجدوں میں اعمال ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کی یا جہاں بھی آپ کو بہتر لگتا آپ جائیں اور پروگرامس میں آپ شرکت کریں، کورونا سے بخشیں. اور یہ جو جشن ہوتے ہیں چارہ معصومین کے اور جو یہ مجالس ہوتی ہیں ان کی شہادت پر آپ اسی طرح کوشش کیا کریں جس طریقے سے آپ کسی کے 40ویں بجانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ 40ویں میں بھی ائمہ اور اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے.
لیکن اس میں جانے کا ایک بہت سے افراد کا مقصد یہ ہوتا ہے ریاکاری، دکھاوا، یعنی اگر میں اس کے یہاں نہیں جاؤں گا تو وہ کل میرے یہاں بھی نہیں آئے گا۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو آپ اہل بیت کے لیے نہیں جا رہے ہو، یہ آپ کے ہی مجھے یہ انسان برائی نہ دے دے، آپ اس لیے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، آپ جو بھی عمل کریں وہ اللہ اور اہل بیت کے لیے کریں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہردم معصومین کی محفل اور مجالس ہوتی ہیں، ان میں بھی آپ کثیر تعداد میں شریک ہوا کریں، اور اس شب میں جو جشن ہوگا مسجد امام علی نقی میں، آپ جتنے حضرات بھی پڑھنے والے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں ثواباً تو وہ اس شب میں آئیں اور اپنے اپنے کلام امام کی بارگاہ میں اپنا اپنا نذرانہ پیش کریں۔ اجرکم عند اللہ، اب ثواباً امام کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں، اور پھر اس جشن کے بعد یہ نہ سوچیں کہ پہلے محفل ہوگی آدھا پونا گھنٹہ اور اس کے بعد چلیں گے، نہیں، ایک رات یا پور رات میں آپ کو شب بیداری کرنا ہے۔ یہ ذکر بھی عبادت ہوتا ہے، یہ لمحات بھی آپ کی عبادت میں لکھی جاتی ہیں، عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس جشن میں بھی شرکت کریں، اور جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، جو سننا چاہیں وہ سنیں، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو سننے کا بھی ثواب ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ان کا تذکرہ عبادت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کے لمحات بیکار اور فضول شمار کیے جاتے، نہیں، لمحات بھی آپ کے عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس شب کے مخصوص اعمال ہیں، جیسے زیارت ابا عبداللہ، مستحب ہے کہ اس شب کی زیارت کریں۔ اگر مومن خود کو ذریع امام تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہو کہ 1.25 لاکھ انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے آپ مصافحہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ شب میں آپ جہاں پر بھی ہیں، جہاں بھی آپ کے لیے مناسب ہے، آپ وہیں سے زیارت ابا عبداللہ، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیے۔ اور اس شب کی نماز لکھی گئی ہے، اس نماز کا 2 طریقہ ہے، 4 رکعت ہے، 10 رکعت ہے، اور 10 رکعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کو آپ کس طرح ادا کریں آج کے شب میں۔ فقط آج کے شب میں یہ خوشی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے 1,000-2,000 روپے کے پٹاخے خرید لیے، اور ان پٹاخوں کو خریدنے کے بعد آپ نے اپنی گلیوں میں چھوڑ لیے، اور بس آپ نے اتنا ہی آپ نے اس کے اوپر فخر و بات کر لیا، اور آپ نے بائک اٹھائی اور جمنا تک چلے گئے، اور ایک بائک پہ 4-4 5-5 بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، جو اصول کے خلاف ہے، جو آپ کی حکومت کا قانون ہے، آپ اس کو فالو کریں، اور اسی کے تحت آپ، چونکہ آپ جمنا پر بھی جو جا رہے ہیں وہ بھی عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کبھی آپ کو اس کے یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کو پریشان کر کے عبادت کریں، آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر عبادت کریں، آپ کسی کو ستا کر ایذا پہنچا کر عبادت کریں، نہیں۔ جو ایک اور کا طریقہ، اس طریقے سے آپ جمنا پر جائیں، اور جانے کے بعد جو آپ کو ایک 2 پٹاخہ چھوڑنا ہے وہ ایک سائڈ پہ جا کے آپ چھوڑ لیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ مجمع کے درمیان اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی، آپ نے ایک پٹاخہ چھوڑا اور اس سے جو ہے کسی کے برابر میں چھوڑا، اس سے اس کا لباس جل گیا، اس کے جسم کو تکلیف پہنچ گئی، نہ جانے کتنے لوگوں کی آنکھ چلی گئی، کتنے لوگوں کو جسم کو اذیت ہوئی، نشان آ گیا۔ تو یہ بتائیے جب اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ بھی شیعہ ہے، جب ایک شیعہ نے ایک شیعہ کو تکلیف پہنچائی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے وقت کا امام آپ سے راضی ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کام ایسے کرو کہ جن کاموں سے ہماری محبت میں اضافہ ہو، یہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے ناراضگی کا سبب بن جائیں، نہیں، آپ کا ایسا عمل ہو کہ آپ کا وقت کا امام آپ سے راضی ہو، خوش ہو آپ کے عمل کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ آپ کے عمل سے آپ کے وقت کا امام ناراض ہو گیا۔ کام ایسا کرو کہ جس سے وقت کا امام راضی ہو، چاہے تمہاری شادیوں کا کام ہو، چاہے تمہارے ولیمے کا کام ہو، اور چاہے تمہارے منگنی کا کام ہو، اور چاہے تمہارا کوئی بھی پروگرام ہو تمہاری زندگی کا، کام ایسا کرو کہ جس سے تمہارا وقت کا امام راضی ہو۔ اور اگر تمہاری نازیبہ حرکات سے وقت کا امام تم سے راضی ہوتا ہے تو پھر جتنا تم کرتے ہو اس سے اور زیادہ کرو، اور اس میں اضافہ کرو۔
لیکن اگر وقت کا امام تمہارے کسی عمل سے ناراض ہو رہا ہے تو آپ پھر کیوں اس کو بڑھاوا دیتا چلے جا رہے ہو؟ اپنی ان رسموں کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو جس سے وقت کا امام ناراض ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا اس شب میں 10 رکعت نماز ادا کریں، اور وہ 10 رکعت نماز کس طرح ادا کریں؟ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیے۔ یہ خواتین اور مرد حضرات دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب نیمہ شعبان قربتاً الی اللہ، یہ آپ نیت فرمائیے، نیت کریے، اور پھر ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آپ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے۔ اس طریقے سے آپ کو تمام 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے آپ کو تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ان کو انشاءاللہ ساتھی میں ہم پڑھائیں گے زیارت ابا عبداللہ، اور جو شب کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وقتی طور پر بتاتے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ ان کو پڑھتے رہیے گا۔ جس نے شب کے یہ مخصوص اعمال کیے تو خدائے متعال اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دیتا، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے پروردگار عالم۔ تو آپ اپنے گناہوں کو بھی بخشوائیے، اور آپ اپنے مرحومین اور اپنے والدین کے گناہوں کو بھی بخشوائیے، ان کی بھی مغفرت کرائیے۔ لہذا یہ بہترین طریقہ ہے پروردگار عالم کو راضی کرنے کا اور اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کا۔ یہ نہیں کہ آپ نے شب میں کسی کو تکلیف پہنچا دی اپنے اعمال سے اور آپ کے وقت امام آپ سے ناراض ہو گیا، اس شب میں آپ جائیں گے، لیکن عبادت الہی کے ساتھ میں، عبادت الہی کے ساتھ میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی تاکید ہے۔ جو امام کے مخصوص دعا ہے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ امام کا کیا ترجمہ ہے؟ امام نے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا فرمائی، اور پھر پروردگار عالم کے لیے امام نے فرمایا کہ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور اسی کے ذات مسبب الاسباب ہے۔ اور امام دعا کرتے ہیں پروردگار عالم میرے چاہنے والوں کے تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دیں، یعنی امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں خیر فرما رہے ہیں، دعائیں مغفرت امام زمانہ آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے امام فرما رہے ہیں۔ تو امام زمانہ نے 3 چیزوں کی تاکید فرمائی اور 3 مرتبہ لفظ استعمال کیے، شب شب شب، عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جامعہ جامعہ جامعہ۔ یعنی کیوں نہیں پڑھتے نماز شب، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ؟ یہ میرے چاہنے والوں، یعنی امام کے چاہنے والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ نماز شب پڑھتا ہو، زیارت عاشورہ پڑھتا ہو اور زیارت جامعہ پڑھتا ہو۔ امام نے 3 مرتبہ تاکید کی ہے، اور آپ دیکھیں کتنی عظمت ہوگی کہ جس کے لیے آیت اللہ جمال الدین گل پائیگانی صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تاکید کی، یہ نصیحت کی کہ بیٹا اگر تو نے اس نماز شب، اس مستحب نماز کو ادا نہ کیا تو میں تجھے آخ کر دوں گا۔ آپ ان کی وصیت میں پڑھیے، ان کی نصیحت میں پڑھیے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد آیت اللہ گل پائیگانی جمال الدین نے اپنے بیٹے کو تاکید کی، بیٹا اگر تو نے نماز شب کو ادا نہ کیا تو میں تجھے آخ کر دوں گا۔ وہاں وہ ایک مستحب نماز کے تاکید فرمائے، بیٹا مستحب نماز شب کو نہ چھوڑنا ورنہ میں تجھے آخ کر دوں گا۔ آپ کبھی اپنے نفسوں کو اور اپنے ضمیر کے وادی میں جائیے، جھنجھوڑیے اور تلاش کریے، کیا کبھی نماز شب تو دور، کیا کبھی ہم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم ظہر کیوں نہیں پڑھتے ہو، بیٹا تم عصر کیوں نہیں پڑھتے ہو، مغربین کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی آپ نے تاکید کی؟ فقط یا اس کے تاکید صرف مولانا ہی حضرات کریں گے؟ نہیں، آپ اپنے گھر میں خود ولی ہیں، آپ اپنے بچوں کو پابند دین بنائیے، پابند شریعت بنائیے، آپ انہیں ٹوکیے، انہیں آگاہ کریے، انہیں بتائیے۔ اگر وہ نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریے، اگر وہ جمعہ ترک کر رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریے کیوں نہیں گئے، ریزن، وجہ، سبب، علت، کاؤز، کیا وجہ ہے آپ نے ظہر کی نماز کو چھوڑا، کیوں نہیں پڑھی؟ کیا آپ پر واجب نہیں ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیوں؟ یعنی یہ آپ اس نصیحت سے
اپنے نفس کو بیدار کریے کہ بیٹا اگر تو نے یہ مستحب نماز شب ادا نہ کی تو میں تجھے آگ کر دوں گا. یعنی انہوں نے یہ وصیت یہ نصیحت تاکید کیوں فرمائی اپنے بیٹے کو؟ اس لیے چونکہ وہ جانتے ہیں اس نماز کی برکت کو. وہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو اے بیٹا دنیا کے جتنے بھی کمال ہیں ان سب کمالات کو ایک نہ ایک دن زوال ہے، لیکن اگر نماز شب کے ذریعے تجھے کوئی کمال حاصل ہوگا تو تیری ساری زندگی تجھے زوال نہیں ہوگا. جب تک تو زندہ رہے گا تیرے اس کمال کو زوال نہیں ہوگا. یعنی نماز شب کے ذریعے سے انسان کو ایک ایسا مقام محمود تک پہنچا دیتی ہے. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ مقام محمود تک یہ نماز آپ کو پہنچا دیتی ہے. زمانے کا امام آپ کو تاکید کر رہا ہے کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے نافلہ شب نافلہ شب نافلہ شب. اس قدر تاکید ہے. اور اس شب میں یا آپ کی کوئی حاجت ہو تو آپ شب جمعہ میں یا جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو ہر شب میں جس شب میں بھی آپ چاہیں آپ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھیں. اور یہ نماز امام زمانہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے اور نماز امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے. اس نماز کے ذریعے سے امام سے توسل، امام سے اتباع، امام سے تعلق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی آپ نیت کریں کوئی حاجت قبول کرانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز امام زمانہ قربتاً الی اللہ. یہ نیت کرنے کے بعد آپ الحمد سورہ کی تلاوت کرنا شروع کریں. اور جب آپ الحمد کی تلاوت شروع کریے گا اور جب آپ اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ اس آیت کو 100 مرتبہ تکرار کریں. یعنی آپ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور اسے پوری تسبیح کو آپ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب 100 مرتبہ تاکید کریں. جب 100 مرتبہ ہو جائیں تو پھر آپ آگے بڑھ جائیں اور وَلَضَّالِّينَ تک اس سورہ کی تلاوت کو تمام کریں. اور اس کے بعد آپ جو ہیں سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہے جو سورہ پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی تاکید ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے اور رکوع میں جانے کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. 7 مرتبہ پڑھیے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو 7 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھیے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. 7 مرتبہ اس کی تکرار کریے. دونوں رکعات میں آپ کو اسی طرح تکرار کرنا ہے. اور ایک آیت اللہ میں بہترین اتباع اور بہترین توسل آپ کی روح تاکہ ایک سرخ احمر تقصیر بن جائے آپ کی روح کے لیے بہترین عمل. آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ صبح اور رات میں سونے سے پہلے صبح کو اور رات میں آپ سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید کی آپ تلاوت کریں. اور یہ 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمانے کے بعد آپ اس کو ہدیہ کریں امام زمانہ کی بارگاہ میں. یعنی میں ہدیہ کرتا ہوں امام زمانہ کی بارگاہ میں قربتاً الی اللہ. یہ 100 مرتبہ آپ درود پڑھیں. یہ شب جمعہ یا روز جمعہ یہ آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سال میں صرف 1 مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریے گا. اور یہ آپ بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ اس کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں کہ عریضہ لکھیں گے آج اور امام کو ہم بھیج دیں گے. یعنی فقط سال میں 1 مرتبہ فقط سال میں 1 مرتبہ ہی امام کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ کی حاجت ہے تو آپ شب جمعہ اور اول ماہ کی تاریخ میں آپ روزانہ بھی کبھی بھی آپ عریضہ لکھ کر آپ سپرد دریا یا جو اور طریقے ہیں اس طریقے سے آپ امام کی بارگاہ میں وہ عریضہ ارسال فرما سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وقت کا امام صرف سال میں 1 مرتبہ اپنا دفتر کھولتا ہے اور اس کے بعد پھر امام جو ہے اس تاریخ کے بعد اپنا دفتر کو بند کر دیتا ہے. اب آپ امام سے اپنی حاجت پیش نہیں فرما سکتے. نہیں، جب بھی حاجت ہو آپ وقت کے امام کو یاد کریں. دعائیں ہیں، عریضہ ہیں، بہت سے عمل ہیں.
جو اس کے ذریعے سے امام تک آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیے، امام کو سلام کریے، دعا پڑھیے، امام کے بارگاہ میں اس کا ہدیہ کریے، امام سے حاجت طلب کریے، امام وقت آپ کو عطا کرنے والا ہے، چونکہ امام زمانہ کا ارشادی گرامی ہے، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر تمہارے اوپر ہماری نظر کرم نہ ہو تو یہ دشمن تمہیں اس طرح پیس دے جس طرح چکی کے درمیان جو ہے گیہوں کے دانے کو پیس دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر امام اپنی نظر کرم تمہارے اوپر سے ہٹا دے، خود امام زمان اور معصومین سے روایات ثابت ہوئے ہیں۔ لہذا یہ شب نیمہ شعبان آنے والی ہے، بڑی برکتوں کی شب آ رہی ہے، اس شب میں آپ آئیے، مسجد امام علی نبی میں آئیے، یا جو جہاں بھی جانا چاہتا ہے آپ کے علاقوں کے مساجدیں، وہاں آپ چاہے بسر کریے، عبادت کریے، اور اس رات میں آپ جشن کریے اور اس رات میں عبادتیں کریے۔ انشاءاللہ یہ شب ایسی آ رہی ہے، یہ شب مستجاب الدعوات ہے، اس میں ندا دی جاتی ہے، کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور بس کے گناہوں کو بخشوں، ہے کوئی ایسا کہ جو روزی طلب کرے اور بس کو روزی عطا کرو۔ تو لہٰذا آپ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے نوجوانوں سے کہ آپ کو اگر پٹاخے وغیرہ چھوڑنے ہوں چھوڑیے، لیکن فقط کسی کے ذریعے سے خوشی کا اظہار نہ فرمائیے، بلکہ عبادت الہی بھی کریے، اور جو حکم ہے اس طریقے سے یہ درمیانے مجمع مت چھوڑیے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل سے کسی مومن کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ آپ ایک سائڈ پہ جائیے اور جمنا پر جائیے، اور جانے کے بعد جو ہے وہاں آپ کو محفل بھی ہوتی ہے، اور جو آپ جو خوشیوں کا طریقہ ہے جیسے پٹاخے وغیرہ چھوڑنا، تو آپ اس طرح چھوڑیے، کسی مومن کے اوپر مت رخ کریے اس کا، یعنی آپ نے ایک پیکٹ لیا، اس میں آگ لگائی اور آپ نے اس طرف مجمع کی طرف کر دیا، اب وہ مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہوا اور لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہوا جا رہا ہے، تو یاد رکھنا اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس طریقے کا، تو آپ کے وقت کا امام آپ سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا عمل امام وقت اور خدا متعال کے ناراضگی کا سبب بنے گا۔ وقت ہے، بیدار ہو جائیے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیجیے۔ اگر آپ اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر گئے تو یہ آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا